بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایوب چوہان۔ ناظرین، ہمیں تقریباً آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے۔ اب بعض ہم اس پرائے میں چیک کرتے ہیں کہ جب پاکستان اور انڈیا دونوں آپس میں علیحدہ ہوئے تو بعض ایسا تصور آتا ہے کہ جیسے انڈیا آزاد ہو ہم اس سے علیحدہ ہوئے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے انڈیا سے آزادی حاصل کی۔ تو علیحدگی اور آزادی میں فرق تو ہوتا ہے نا، لیکن دو قومی نظریے جیسے قائد رحمۃ اللہ فرمایا تھا کہ پاکستان کا نظریہ اپنا ہے، ہندوستان کے لوگوں کا نظریہ اپنا، ہمارا رہن سہن کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب ان سے بالکل مختلف ہے۔ تو ناظرین، قائد اعظم کی وفات اس کے بعد، یعنی جیسے آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے معاملات ہوتے گئے، اس کے بعد ایوب خان کے بعد یعنی مرزا اسکندر سے ان کی حکومت کو لینا، اور اس کے بعد قائد اعظم اپنا لیاقت علی خان کو شہید کر دینا، اس کے بعد ایوب خان کی دوبارہ حکومت قائم ہونا، اس کے بعد بھٹو صاحب کا ان کے خلاف اعلان جہاد کرنا، بھٹو صاحب کو پھانسی لگا دینا، اس کے بعد جنرل ضیاء کا آنا، بھٹو کو پھانسی لگا دینا، اس کے بعد جس لوگ اس پھانسی لگانے میں شامل تھے وہ سب کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ کوئی تو پاگل ہو گیا، کسی کو رسیوں سے ججوں کو باندھا جاتا تھا، کوئی جج ایسے تھے کہ جن کی جو جنازے کے اوپر وکیوں نے حملہ کیا، مولوی مشتاق جو نام میں لے دیتا ہوں، تو حملہ کیا، اس کے بعد 8-9 موقع پہ آدمی شہید ہو گئے، اور پھر رات کی تاریکی میں اس کا جنازہ پڑھایا گیا، اس کو دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد جنرل ضیاء کے بعد یہ دور جنرل ضیاء کے آپ کے سامنے جو ہوا ہے اس کا بھی تیارہ جو ایک حادثے کا شکار ہو گیا، نام و نشان مٹ گیا۔ اس کے بعد نواز شریف کی بے نظیر کی حکومت، نواز شریف کی حکومت، یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں، حکومتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، سیاسی لوگ آ رہے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے جو اپنی زندگی میں تجربہ کیا نا، یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں کوئی بھی ملک کے لیے وفادار نہیں، یہ اپنے عیش و عشرت کے لیے آتے ہیں، اپنی اولاد کی فلاح و بہبود کے لیے آتے ہیں، اپنے احساسوں کے لیے آتے ہیں، پروٹوکول کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے عوام کا جینا مرنا کچھ نہیں۔ عوام آپ کے سامنے فیصلے لینے ہوتے ہیں، مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ مشکل فیصلوں میں ان کے لیے اپنے کوئی مشکل فیصلے نہیں ہوتے، نہ کسی عمرہ کی طرح کرتے ہیں، نہ کسی بیوروکریسی سے صورتیں چھینتے ہیں، نہ کسی کوئی بھی مطلب ایسا کام نہیں ہے جو کہ عوام کے جو ان کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں نا کہ ان کے اپنے لوگوں میں سارے معاملات، ایسا کچھ نہیں ہوتا، صرف عوام کو تنگ کرنے ہوتے ہیں۔ اور عوام کا حال یہ ہے کہ یعنی میں قوم کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، عوام کا لفظ استعمال، قوم ہوتی تو آج انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ عوام کا حال یہ ہے کہ جہاں بریانی کے پیڑ دیکھی وہاں بنارے لگانے شروع کر دی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں جلسوں میں کتنی مہنگائی ہو رہی ہے۔ پہلے جیسے عمران خان کے دیکھ لیں، اس نے کہا جی ان کی مہنگائی تھی اور میں آ گیا ہوں، اس کے بعد پھر اب ان کی حکومت چلی گئی، ان کی آ گئی، اب ان کے جلسوں میں ویسے لوگ ہیں۔ تو لوگ جو عوام ہے نا اس کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں، ان کے پاس اتنی ان کا ویژن ہی نہیں، اتنی سوچ نہیں ڈیولپ ہو سکی چند ایک پڑھے لکھے نوجوانوں کے علاوہ۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا، ان کو تمنا ہی نہیں اپنی حالت بدلنے کا، یہ تو بس روٹی کے لالے ہوتے ہیں، ایک روٹی صبح کھا لی شام کو کھا لی، اور اس میں مناصر قوم سارے ہی کرپٹ ہو چکی ہے، بشمول میرے بھی کرپٹ اس طرح ہو چکی ہے کہ آپ دیکھ لیں ملاوٹ، جس طرح اللہ کے نبی نے کہا جس طرح ملاوٹ ہم میں سے نہیں، ہم سے ملاوٹ کرتے ہیں، کم تو ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی ایسا کام، کوئی ایسا وقت جو اللہ کے نبی نے ہمیں منع فرمایا ہم وہ سارا کام رہے ہیں، نام کے مسلمان ہیں اور امتی کلاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں۔ چلو اصل مقصد کی طرف آتے ہیں، پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جتنے مرضی حکمران آ جائیں، جیسی مرضی حکومتیں آ جائیں، اس کے نہ تو عوام کی مرضی سے حکومتیں بدلیں گی، نہ حکمران لوگوں کے لیے کام کریں گے، ان کو جو ڈکٹیشن آئے گی، جو ان کے معاملات چلیں گے اس کے مطابق انہوں نے کام کرنا ہے۔ تو ہم نے اپنی مطلب میری 65 سالہ زندگی میں ہم نے یہ تجربہ کر لیا ہے کہ آن دا فرسٹ ڈے سے لے کے آج تک مطلب جیسے جیسے انگریز سامراجی قوتوں نے اپنا نظام
اور اپنا طریقہ کار پوری عوام پہ مسلط کیا، اور اپنے چند لوگ انہوں نے اپنے یعنی انداز سے اپنے وفادار اور جو اپنے سسٹم میں انہوں نے ڈالے تھے، ان کے آگے نسلیں بھی ان کے ساتھ چلتی آ رہی ہیں، اور فیصلے انہی کے ہوتے ہیں، ان کے مطابق ہی چلتے ہیں۔ اس میں چاہے پیٹرول 250 سے 500 چلا جائے کہ 500 سے 1000 چلا جائے، یہ صرف باتیں اور جوڑ توڑ کی باتیں ہیں، صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے سارے باتیں ہوتی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ کسی نے کچھ نہیں کرنا، جو ان کے آباء و اجداد نے، ان کے بڑوں نے جو ان کو فیصلے دینے ہیں وہ کریں گے، باقی لالا پوچھی سب ہوتی ہے۔ یہ اپنا جھوٹ و فریب کی محفلیں نے سجائی ہوئی ہیں، اور جو بھی آتا ہے وہ اپنی اپنی حکومت بنانے کے لیے اس عوام کو بالکل، قوم تو میں نہیں پھر بھی عوام کا اس عوام کو وہ نچا رہا ہے، اور عوام ان کے گڑ گڑ کی طرح جیسے بندر ناچتا ہے ایک مداری کے گانے پہ، عوام بھی ویسے ناچ رہی ہے۔ اور یہ مداری سسٹم کب ختم ہوگا؟ یہ اس وقت ختم ہوگا جب ہم قوم بن جائیں گے۔ تو اس لیے کہ نا ملک میں انصاف ہے، ہر بندے نے اپنی اپنی اسٹیٹ بنا لی ہے، جہاں بھی دیکھیں نا آپ، ہر ادارے کی اپنی اسٹیٹ ہے، اس کا ایک سربراہ ہے، وہ سربراہ جتنے اس کے نیچے جتنی مزید چیزیں ہوں وہ سب پہ اپنے آپ کو کل سمجھتا ہے، اور فیصلے کرنے پہ بھی وہ خود مختار ہوتا ہے۔ تو جب فیصلے ملک کے مطابق ہوں، قوم کے مطابق ہوں، جیسے اوتھ لیا ہے اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے اور حکم مانیں گے، اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، آئیے ملک کی حالت بناتے ہیں۔ یہ فیصلے کسی کے کہنے پہ ہوتے ہیں، کسی کے زور و جبر پہ ہوتے ہیں، کسی سے مسالت پہ ہوتے ہیں، جس کو کچھ آتا ہے ویسے وہ اس ملک میں نافذ ہو جاتا ہے، اور جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے حالات کر دیے جاتے ہیں۔ پھر عوام میں ایک مداری آتے ہیں، وہ ڈوڈنگ بجاتے ہیں، عوام کو نچاتے ہیں، عوام ان کے سامنے بندروں کی طرح ناچتی ہے، اور اپنی وہ ایک روٹی کے لیے، ایک بوٹی کے لیے پورا بکرا حلال کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا، پاکستانیوں کا حامی ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام حکمرانوں کو، ہمارے تمام ادارے سربراہوں کو، اس ملک پاکستان جو اللہ تعالیٰ کے نام پہ بنا ہے، جس کا کلمہ حق پہ بنا ہے، یعنی جس پہ اللہ کے نبی نے بھی اس طرح منہ کر کے دعائیں مانگی تھی، مجھے خوشبو آتی ہے، جس کے نام پہ بنا ہے۔ اب ہمیں وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں، اور اس کے لیے اپنا جان مال تن دھن ہر چیز اس کے لیے ہم لگا دیں۔ ہمارا تو ٹائم گزر گیا، لیکن آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ اس سے بھی بہتر حالات میں ہوں گی۔ تو اجازت چاہتے ہیں آپ سب سے، پھر بار بار یہ ریکویسٹ ہے کہ باشعور قوم بن جائے، عوام سے قوم کی طرح منتقل ہو جائے، اپنے فیصلے خود کرنے سیکھیں، اور اپنے آپ کو بجائے ان کے رشتہ داریوں میں، برادریوں میں بٹنے کے، پارٹیوں میں بٹنے کے، صرف اپنے اور ملک کے لیے جب آپ سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد بھی کرے گا، پھر انقلاب بھی آئے گا، اسلام بھی نافذ ہوگا، اور ساری دنیا اور سارے مسلمان خوشحالی زندگی بسر کریں گے۔ اللہ حافظ۔